پہلی روایت ہی آپ دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ان سے روایت بیان کرتے ہیں، کون؟ علقمہ کرتے ہیں، اور پھر ان سے روایت کرتے ہیں کون؟ یحییٰ کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید ہے، یہ محمد بن ابراہیم ہے، اور یحییٰ بن سعید ہے، یہ تین تابعی ہیں۔ تبع تابعی تو بعد میں آ جاتے ہیں، سفیان بن عیینہ۔ تو پہلی روایت میں بھی دو تین تابعی جو ہے نا وہ ملے ہوئے ہیں، تو یہ احتمال وہاں ارسال میں موجود ہے۔ جب ارسال میں یہ موجود ہے تو اسی وجہ سے جو امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا جس طرح کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں فرمایا ہے کہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ اتفاق اب اس دور کا کہنا چاہیے جس دور میں امام مسلم نے یہ کتاب لکھی ہے، ورنہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ امام ابو حنیفہ ہیں یا امام مالک ہیں، یہ تو مرسل کی حجیت کے قائل تھے، سمجھے نا؟ تاکہ امام مسلم کے اس قول میں کوئی اعتراض نہ رہے۔ یہ تعویل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ مرسل جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے، تو یہ قول امام مسلم نے اپنے دور کے تمام محدثین رحمہم اللہ یا ان کے قریبی آگے پیچھے جو حضرات ہیں ائمہ کرام ہیں ان کے اقوال کے تناظر میں یہ بات فرمائی ہے۔